حر نے بہت بڑا گناہ کیا، رسول اللہ کے بیٹے کو گھیر لیا، تنگ کیا، جانے نہیں دیا، کربلا کے میدان میں لے کے آیا۔ اب جب یزیدی ساری فوج آ کے کھڑی ہو گئی، ضمیر نے ملامت کیا کہ مجھ سے کیا ہو۔ ایک پوائنٹ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کربلا کا فیض یہ بتاتا ہے کہ اگر بندے سے گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے اور گناہ بھی بڑا ہو جائے اور وہ سوچے کہ میں بچنے والا نہیں، وہ کربلا میں اس منظر نامے کو دیکھے کہ حر ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، لیکن نادم ہوا، اپنے ہاتھ خود باندھے بندوائے اور نادم ہو کے آقا حسین کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، اور حاضر خدمت ہو کے اس نے عرض کی کہ آقا حسین میں معافی کا طلبگار ہوں، معافی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہاں ہی نہیں وہاں بھی معافی، انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ میرے حسین علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ ہم سے اگر گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، صغیرہ ہو جائے، کبیرہ ہو جائے، تو حر علیہ السلام جو ہیں یہ تو ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں تم نے رضی اللہ کہنا تھا، علیہ السلام حسین کو کہہ دیا، میں نے کہا حسین کو چھوڑ۔ یزید کی فوج کا سپہ سالار ابھی جہنم میں کھڑا ہوا تھا، اگر یزیدی فوج کی صف سے نکل کر آ کے کوئی حسین کے قدموں میں بیٹھ جائے وہ علیہ السلام ہو جائے۔ تو یہ ہے، اس لیے احباب گرامی یہ ایک میسج ہے کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے اپنے مالک کی بارگاہ میں جناب حر کی اس بات پر توجہ کرتے ہوئے کہ مولا کریم ہو گیا گناہ، تو امام حسین علیہ السلام کی روح آواز دے رہی ہے کہ اے آنے والے، اللہ کی رحمت تیرا استقبال کرتی ہے۔ ایک تو یہ پیغام ہے، اور دوسرا ادب سکھائیں اہل بیت۔ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کی لگام کو، گھوڑے کی لگام کو ہاتھ ڈالا نا حر نے، میرے مولا حسین نے کہا سکلت کا اموں کا ما تریدو، تو کیا چاہتا ہے؟ تیری ماں تجھے روئے، تیرے غم میں بیٹھ کے روئے، یعنی مر جائے تو، تیری ماں کو تیرے مرنے کا غم لگے۔ اب حر کو بڑا غصہ آیا۔ یہ عرب میں ایک قسم کی یہ وہ سمجھی جاتی تھی کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، گالی دی ہے۔ اس نے آگے سے کہا یا حسین اگر میرے سامنے آپ نہ ہوتے اور یہی بات کسی اور نے کی ہوتی تو میں بھی اس کی ماں کے لیے کچھ کہتا، لیکن میں کیا کروں، تیری ماں فاطمہ ہے، تو سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں بول نہیں سکتا، میں مجبور ہوں، ادب کا مارا ہوا خاموش ہوں۔ کاش یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو اس کو میں جواب دیتا۔ آواز قدرت بھی آئی کہ جبریل انتظام کر، میری کنیز فاطمہ سلام اللہ کا ادب کرنے والا یزید کی فوج میں نہیں رہنا چاہیے، حسین کے قدموں میں۔ تو یہ آداب سیدہ کائنات کا اللہ نے فیض دیا ہے وہاں پر، اور رہتی دنیا والوں کو بتایا ہے کہ جو میری بندی کا ادب کرے، جو حسین کی ماں کا احترام کرے، جو نبی کی بیٹی کا احترام کرے، میرا رب فرماتا ہے میں اس کو یزیدی نہیں رہنے دیتا، وہ حسینی ہو کے دنیا سے جاتا ہے، بھلے وہ یزید کی فوج کا سپہ سالار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے احباب گرامی ادب کریں اہل بیت کا۔ تو یہ فیض ہے اہل بیت اطہار کے ادب کا کہ اللہ تعالیٰ موت نہیں دیتا جب تک وہ حسینی نہ ہو۔ یہ بھی ایک منظر نامہ ہے کربلا کا، ادب سیکھیں اہل بیت اطہار کا۔